نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 44 کریں گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز کو اس کے ارکان، واجبات اور سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے مکمل طریقے سے ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں میں جو مال دیا ہے اس کی زکوٰۃ نکالو اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاجزی کرنے اور جھکنے والے لوگوں کے ساتھ شامل ہو کر تم بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جاؤ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ کتنی بری بات ہے کہ تم دوسروں کو ایمان لانے اور اچھے کام کرنے کا حکم دو اور خود اپنے آپ کو بھول کر اس سے منہ موڑ لو، حالانکہ تم تورات پڑھتے ہو اور اس میں موجود اللہ کے دین کی پیروی کرنے اور رسولوں کی تصدیق کرنے کا حکم بھی کا کرنے کے حکم کا علم بھی رکھتے ہو. تم اپنی عقل سے فائدہ کیوں نہیں لیتے؟ تو اس میں ان دو آیات میں ایک تو ہمیں جو ارکان اسلام ہیں، اقیم الصلاۃ، آت الزکوٰۃ، اور ساتھ جو ہے ہمیں رکوع کرنے کا مطلب کہ تابعداری کرنے کا ایک طرح سے کہا گیا، اور انہوں نے ناسا بالبری، اور ہمیں اس بات کی تنبیہ کی گئی کہ یہ کہیں یہ تو نہیں کہ ہم لوگ دوسروں کو نیکی کا حکم دے رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بھول گئے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، تو کیا اس پہ ہم غور و فکر بھی کر رہے ہیں، مطلب اس پہ اپنی عقل بھی استعمال کریں کہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کریں. تو یہاں تک ہماری آیت میں 43 اور 44 بھی تھے. انشاءاللہ ہم گرامٹک انالیسس کی طرف آتے ہیں. واقیم الصلاۃ، واو حرف عطف، اقیمو فعل امر مبنی اور واو اس کے اندر فاعل، الصلاۃ مفعول بھی، واو عطف، وآتو فعل امر مبنی، واو فاعل، زکوٰۃ مفعول بھی، واو حرف عطف. ارکعو، ارکعو کیوں ہوگا؟ کیونکہ حمزہ پہ جو تیسرا حرف ہے اس پہ فتح ہے، تو جب تیسرے حرف پہ فتح ہو تو حمزہ پہ ہم کسرہ پڑھتے ہیں. تو ارکعو فعل امر مبنی، واو اس کا فاعل، معر، ما مفعول فیہ کیونکہ یہ ظرف ہے، اور الراکعین مضاف الیہ، ظرف کے ساتھ ہمیشہ مضاف الیہ ہوتا ہے، تو مضاف الیہ مل کے مفعول فیہ. تو یہ ہمارے پاس تین جملہ فعلیہ انشائیہ ہے، تینوں میں الگ 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 کوئی ایک حکم دیا گیا ہے، تو یہ تینوں پھر مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. اچھا، پھر ہے ہمارے پاس تأمرون الناس و حمزہ استفہام، تأمرون فعل مضارع اور مرفوع ہے بثبوت نون، واو اس کا فاعل، الناس مفعول بھی، بالبر جار مجرور مل کے متعلق، تأمرون کا، وتنسون واو حرف عطف، تنسون فعل مضارع مرفوع بثبوت نون، واو اس کا فاعل، انفسکم مضاف الیہ مل کے مفعول بھی، واو حریہ، انتم مبتدا، تتلون الکتاب فعل مضارع مرفوع بثبوت نون، اور ساتھ اس کے کتابہ اس کا مفعول بھی ہے، دونوں مل کے تتلون الکتاب جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر. تو یہ مبتدا خبر مل کے ہمارے پاس ہو گئے جملہ اسمیہ خبریہ. تأمرون الناس بالبر، یہ ہمارے پاس ہو گیا جملہ فعلیہ خبریہ. پھر تنسون انفسکم جملہ فعلیہ خبریہ، پھر جملہ اسمیہ خبریہ. افلا تعقلون، واو حرف استفہام، حمزہ حرف استفہام، فا حرف عطف، لا نفی، تعقلون فعل مضارع مرفوع اور واو اس کا فاعل. تو افلا تعقلون یہ پھر ہمارے پاس پھر جملہ استفہامیہ ہو گیا، یعنی کہ سوالیہ، اور پچھلا والا بھی جملہ استفہامیہ ہی تھا، اس کو ساتھ حرف عطف کے ساتھ مبتدا، یعنی کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ الگ 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 بن رہے تھے، لیکن سارے ملا کے جو ہے نا جیم تک، یعنی کیا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. تو یہ جو ہے جملہ استفہامیہ ہی بنتا ہے یہ بھی، اور دوسرا جو اس کے بعد افلا تعقلون یہ بھی جملہ استفہامیہ بنتا ہے. دونوں میں اندر جو ہے جملہ فعلیہ خبریہ اور جملہ اسمیہ خبریہ ہیں، لیکن اصل میں یہ استفہامیہ یعنی کہ سوال پوچھا جا رہا ہے. تو یہ دو ہمارے پاس
جملہ استفہام بن رہے ہیں. یہاں تک ہمارا نمبر 44 بھی انشاءاللہ 45 اور 46. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.